بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر انصارہ وآوانہ والمستشہدین بین یدیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا تبارک و تعالی ہمارا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی ہم سب کو ائمہ اطہار علیہ السلام کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے آپ تمام برادران، بزرگان اور خواہران گرامی کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج کی جو مجلس ہے، اس کا موضوع آج کی مجلس اور بقیہ جو دو مجالس گھروں میں اور پھر چوتھی مجلس بھی یہیں ہوگی امام بارگاہ میں، ان 4 مجالس کا موضوع ایک ہی انتخاب کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو عشرہ زینبیہ شروع ہوگا، اس عشرہ کی انشاءاللہ اگر خدا تبارک و تعالی نے توفیق دی تو اس کی آمادگی کے لیے کہ وہ موضوع کو ہم سب صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک حقیقی پس منظر ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ان 4 مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں۔ اور وہ جو امامت والا موضوع تھا وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ قائم ہے، اور اگر خدا تبارک و تعالیٰ نے بعد میں توفیق دی تو اس کو بھی انشاءاللہ آگے ضرور بڑھائیں گے۔ یہ فقط امام حسین علیہ السلام یا واقعہ کربلا کا پس منظر نہیں ہے، بلکہ شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بھی حقیقی پس منظر یا بیک گراؤنڈ یہی چیزیں ہیں۔ سوال یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے جوانان جنت کے 2 سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، ایک 40 سال کے بعد اور ایک 50 سال کے بعد اس وحشیانہ انداز سے انہیں شہید کیا گیا، اور امت کا جو رول بنتا تھا انہوں نے اپنا رول نہیں نبھایا، اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی؟ ٹائم نہیں ہے اس لیے ہم تکرار نہیں کریں گے، بہت سپیڈ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کا ٹائم بھی کم لیں گے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میری خواہش یہ رہے گی کہ جو بھی مومن آئے آپ کی توجہ اس کی طرف نہ ہو بلکہ مجلس کی طرف توجہ ہو، تاکہ اپنی بات کو تیزی کے ساتھ مکمل کر سکوں۔ بس یہ جو بحث کرنے جا رہے ہیں یہ 4 مجالس میں، یہ بہت اہم بحث ہے، کربلا کو سمجھنے میں بھی اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کو سمجھنے میں بھی۔ بات کو اگر شروع کیا جائے تو یہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 2 مکتب وجود میں آئے۔
ایک مکتب مکتب خلفاء اور دوسرا مکتب مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکتب خلفاء جب شروع ہوا تو اپنے ساتھ بہت سی بدعتیں لے کر آیا ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد غصب خلافت بہت بڑی بدعت تھی جو اس زمانے میں رونما ہوئی، اور غصب خلافت کے بعد غصب فدق ایک دوسری بڑی بدعت تھی جو اس مکتب خلفاء کی طرف سے بیان ہوئی اور اس کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ یہ بدعتیں خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں چلتی رہیں مختلف صورتوں میں، اور یہ بدعت مثلا اگر پوری لسٹ گنوائی جائے تو اس کو ایک پوری کتاب کی صورت میں بھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کہ اجتہاد در مقابل نص۔ توجہ رکھیے گا، اجتہاد در مقابل نص۔ نص یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں آئی ہو، بیان ہوئی ہو، اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا کیا؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز بتائی ہے، اب اس چیز جو بڑی کلیئر کٹ بتائی ہے اس میں انسان اس کو کوئی اور معنی دے لے یا اس میں اجتہاد کرنے لگ جائے تو اس کی مذمت ہوئی ہے۔ یا قرآن میں ایک حکم بتایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں نص سے قرآنی یہ ہے یا نص سے حدیث یہ ہے، اس میں انسان اجتہاد نہیں کر سکتا ہے۔ تو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نصوص الہی تھیں، جو نصوص قرآنی اور رسول اللہ کی نصوص تھیں، ان کے مقابلے میں اجتہاد کیا گیا۔ مثلا کیا کیا گیا؟ یہ کیا گیا کہ جو ذوی القربہ کا سہم تھا خمس میں، اس کو قطع کر دیا گیا۔ یا اگر بات سمجھاؤں تو آپ کو زیادہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ متع ایک قرآنی حکم ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اس کو خلافت دوم میں آ کر اس کو حرام قرار دیا گیا، یہ تحریم متع، جبکہ نص قرآنی موجود ہے اس پر۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، آیت قرآن کی۔ پس قرآنی حکم کے مقابلے میں کوئی بھی اگر حکم لے کر آئے کوئی بھی خلیفہ تو وہ حکم مردود ہے۔ یا متع حج، یہ بھی تحریم کیا گیا اس زمانے میں، ٹھیک۔ یا اذان سے حی علی خیر العمل کو نکال دیا گیا، یہ بھی نص کے مقابلے میں ایک اجتہاد تھا۔ ایسی بدعتیں اس کی پوری ایک لسٹ ہے کہ جو ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، اجتہاد در مقابل نص، اگر کبھی دیکھنا چاہیں تو وہ بھی موجود ہے۔ خلیفہ اول اور دوم کے زمانے میں یہ چیزیں چلتی رہیں، اور اس چیز نے، ان بدعتوں نے اوج پکڑا ہے خلیفہ سوم کے زمانے میں۔ یہ ہمارے بچوں کو بھی یہ چیزیں آنی چاہیے، جوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، خواتین کو بھی۔ پوری یہ بات سمجھنی ہے آپ نے ان 4 مجالس میں انشاءاللہ، کہ یہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے پیچھے کیا سٹوری ہے، اس کو آپ نے اکیڈمک طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد۔ جب خلیفہ سوم کی حکومت آئی، آپ سب کو پتہ ہے کہ خلیفہ اول اور دوم بنو امیہ سے نہیں تھے، خلیفہ سوم بنو امیہ سے تھے، ٹھیک۔ جب ان کو حکومت ملی تو ان کے بڑے جو ابو سفیان تھے، ان کے جملے تاریخ نے لکھ لیے ہیں، ابھی بھی ثبت ہیں، کہ ابو سفیان نے خلیفہ سوم سے بات کہی کہ اب حکومت ہمارے خاندان کو مل گئی ہے، بنو امیہ کو مل گئی ہے، کسی طریقے سے بھی، جس طریقے سے ملی ہو، اب اس کو دوسروں کے پاس نہیں جانے دو۔ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، تقریباً مفہوم یہی ہے، فٹ بال میں کیا کرتے ہیں کہ ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو پاس دیتا ہے تاکہ بال انہی کے پاس رہے، اسی ٹیم کے پاس رہے۔ اس کا بھی مفہوم ابو سفیان کا یہی بنتا ہے کہ اب حکومت آپ سے ایک دوسرے بنو امیہ کے کسی فرد کے پاس جانی چاہیے، آپ نے پاس دینا ہے جو دوسرے بنو امیہ کے شخص کے پاس جائے، یہ حکومت اب ہمارے ہاتھ سے نکلے نہیں۔ یہ ابو سفیان کا جملہ تاریخ نے ثبت کیا ہے، یہ بات آپ کو یاد رہے۔ خلیفہ سوم بنو امیہ میں سے تھے۔
اب خلیفہ سوم نے آ کر اقدامات کیا کیے ہیں، یہ جو باتیں بتا رہا ہوں، کوئی بھی بات آپ کو لگے کہ شیعہ کتب سے ہے تو بالکل انکار کر دیجئے گا، نہیں، اکثریت یا تقریباً سب باتیں اہل سنت کی کتب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو ساری سٹوری پتہ ہو۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ آیا، چند دن پہلے بھی ایک جوان نے پوچھا تھا کہ آیا خلفاء انوالو ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں، تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ ہاں، کیونکہ سب گراؤنڈ یہ بنایا گیا ہے، یہ سارا گراؤنڈ بنایا گیا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان مجالس میں۔ پس خلیفہ سوم جب آئے ہیں تو سب سے پہلی چیز انہوں نے جو کی، اگرچہ ہم بالکل انصاف کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ نکلے ہمارے، یہ ذہن میں رہے کہ خلیفہ اول کے 6 سال، خلیفہ سوم کے پہلے 6 سال اور آخری 6 سال ان میں فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور خلیفہ سوم کے خلافت اور ان کے اقدامات خلیفہ اول اور دوم کے اقدامات سے مختلف ہیں، یہ بھی بات ہمیں بھی قبول ہے اور اہل سنت کو بھی قبول ہے۔ اب میں چند اقدامات بتانے جا رہا ہوں جو آپ لوگ سب کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کیا۔ خلیفہ سوم نے آ کر جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ یہ مدینہ میں تھے، انہوں نے مدینہ میں مرکزی حکومت تھی اور بقیہ جگہوں پر کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، مصر میں جو دوسرے بڑے بڑے شہر تھے اس حکومت کے انڈر جو تھے، ان میں سب جگہ پر اپنے خاندان کے افراد اپائنٹ کر لیے ایز اے گورنر۔ اب آپ لوگ دیکھ لیجئے، ہسٹری میں پڑھ لیجئے کہ کوفہ کا گورنر خلیفہ سوم کے زمانے میں کون تھا، آ جائے گا ولید۔ مصر کا گورنر کون تھا، عبداللہ ابن ابی سرح۔ شام کا کون تھا حاکم گورنر، معاویہ ابن ابی سفیان۔ بصرہ کا کون، سعید بن ابی العاص۔ سب بنو امیہ کے تھے لوگ۔ عبداللہ ابن سرح وہ شخص ہے کہ جسے مصر اور یہ جو شمالی افریقہ ہے، اس ٹائم سارا یہ جو شمالی افریقہ تھا یہ مدینے کے کنٹرول میں تھا، مدینے کی حکومت کے کنٹرول میں تھا، یہ وہ شخص ہے، یہ بات یاد رکھیے گا دھیان سے۔ عبداللہ ابن ابی سرح وہ شخص ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا فتح مکہ پر، یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کچھ لوگ بتائے تھے، ان کے نام لیے تھے، ان میں سے ایک یہ عبداللہ ابن ابی سرح بھی تھا، کہا کہ سب کو معافی ہے لیکن یہ لوگ ہیں کہ ان کو معافی نہیں ہے، اگر یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بھی، کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی لپٹے ہوں تو اس جگہ پر ان کو مار دو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں، رحمت للعالمین۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے یہ مجرم تھے، اس میں سے ایک یہی تھا عبداللہ ابن ابی سرح۔ جب یہ دستور ملا تو یہ بھی اہل سنت کی تاریخ بتا رہا ہوں، یہ یاد رہے بات، اہل سنت کی تاریخ میں ہے کہ جب رسول اللہ نے فتح مکہ پر یہ حکم دیا کہ باقی سب کو معافی لیکن چند افراد کو معافی نہیں ہے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ بھی ہوں وہی مار دو۔ جب یہ حکم رسول اللہ کی طرف سے گیا تو یہ اہل سنت کی کتب میں ہے کہ خلیفہ سوم نے ہی، اس ٹائم خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ سوم نے ہی اپنے اس رشتہ دار کو چھپا لیا۔ یہ صحیحین میں ہے، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ان کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اہل سنت کے علماء انکار بھی نہیں کر سکتے، ابھی بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سوم نے اپنے گھر میں چھپا لیا اور تھوڑے عرصے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں اس کو لے کر آیا۔ کس کو، عبداللہ ابن ابی سرح کو، فتح مکہ کے زمانے میں، فتح مکہ کے موقع پر۔ اب جب یہ لے کر آئے تو رسول اللہ کے سامنے کہا کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ ادھر میری طرف دیکھیے گا، رسول اللہ نے یوں اشارہ کیا کہ نہیں، پہلی دفعہ کہا نہیں، یعنی اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ عثمان نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اسے معاف کر دیں۔ رسول اللہ نے دوسری دفعہ بھی ایسے اشارہ کیا کہ نہیں۔ پھر تیسری دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ تیسری دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سر کو ہلا دیا نفی میں کہ اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ صحیح، جب تیسری دفعہ بھی کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ نیچے کیا، اور چوتھی دفعہ بھی عثمان نے تقاضا کیا کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، اس کا مطلب یہی تھا کہ ٹھیک ہے، معافی ہے اس کی، چلا جائیے۔
اب جب عثمان اس عبداللہ ابن ابی سراح کو لے کے چلا گیا تو رسول اللہ نے بعد میں اپنے اصحاب سے یہ کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی مرد نہیں بیٹھا ہوا یہاں، کہ میں نے اس کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا اور کہا تھا کہ یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بھی ہو تو اس کو مار دو۔ جب میں نے پہلی دفعہ نہ کیا ہے، تم میں سے اٹھنا چاہیے تھا کوئی اور اسی جگہ پر اس کو مار دینا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ میں نے یوں کیا، اس ٹائم پر تمہیں مار دینا چاہیے تھا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم فوری مار دیتے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، آنکھ کا اشارہ کرے کہ مار دو، یہ نہیں ہوتا، تمہیں خود سمجھنا چاہیے تھا، تمہیں خود سمجھنا چاہیے تھا۔ توجہ کی۔ پس عبداللہ ابن ابی سرا وہ شخص تھا کہ رسول اللہ نے جس کی 3 دفعہ بھی معافی قبول نہیں کی، لیکن جب خلیفہ سوم اپنے زمانے میں آتے ہیں تو اس کو گورنر اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ یا وہ شخص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ابن ابی العاص کو مدینہ سے نکال دیا تھا، خلیفہ سوم نے بلا لیا دوبارہ، یہ ان کی تاریخوں میں بھی ہے، ہماری تاریخوں کے علاوہ۔ پس یہ ساری بدعتیں خلافت سوم میں ہوئی، یہ سارا کام ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ کے پاس مین پوسٹیں آ چکی تھیں۔ اگرچہ یہ بات بتاتا چلوں کہ شام میں معاویہ ابن ابی سفیان جو تھے وہ خلیفہ دوم نے ان کو اپائنٹ کیا تھا، اس کو بعد میں انشاءاللہ کبھی کھولوں گا، بعد کی مجالس میں، کہ خلیفہ دوم نے معاویہ کو کیوں شام میں رکھا، یہ اس کو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتصا پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آپ کو پتہ چل گیا کہ خلیفہ سوم کے آنے کے بعد ساری مین پوسٹیں اپنی فیملی میں۔ پہلا یہ کام، بدعتوں کی ایک لسٹ ہے، اس میں سے ایک لسٹ یہ بھی شامل کر لیجئے۔ اگلا کام، یہ جن جن کو پوسٹیں دی گئیں ان کے لیے بیت المال کا دروازہ بھی کھول دیا گیا کہ پیسے جتنے چاہو خرچ کرو، لو، پیسے جتنے چاہو لے لو۔ پوری لسٹ ہے یہ بھی، کس کو کتنے بخشے گئے۔ حارث ابن حکم، مروان ابن حکم کا بھائی، 3 لاکھ درہم تمہیں تحفہ، کہاں سے، کس پیسے سے؟ بیت المال سے۔ بہت زیادہ اونٹ ان کو بخش دیے گئے۔ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف کی ہوئی تھی وہ بھی ان کو بخش دی گئی خلافت سوم میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور سعید بن عاص ابن امیہ 1 لاکھ درہم ان کو بھی گفٹ، ٹھیک۔ اس کے بعد ابو سفیان 2 لاکھ درہم گفٹ۔ اس طرح پوری لسٹ ہے، جناب طلحہ کو، جناب زبیر کو پورے کتنے ملین گفٹ بیت المال سے یہ دیے گئے۔ یہ دوسری چیز۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب حاکمیت اور ساری کلیدی پوسٹیں، مین پوسٹیں بنو امیہ کے پاس رہیں اور سارا پیسہ بھی بنو امیہ کے پاس ان کے اختیار میں آ گیا، ہوا کیا کہ سوسائٹی میں گیپ آ گیا، جو غریب تھے وہ بہت غریب ہو گئے اور یہ ان کی فیملی بہت امیر ہو گئی۔ کون؟ بنو امیہ۔ بات دوبارہ بول رہا ہوں، بنو امیہ بہت پیسے والے ہو گئے، ٹھیک، اور ان کے پاس جو پیسہ جتنا یہ لوٹ سکتے تھے انہوں نے لوٹا ہے۔ اب یہ معاشرے میں گیپ آ گیا، جو فقیر تھے وہ بیچارے بہت فقیر ہو گئے اور یہ بہت پیسے والے ہو گئے۔ اس کا طویل ری ایکشن یہ نکلے گا کہ لوگ خلیفہ سوم سے ناراض ہو جائیں کہ ہمارے پاس تو، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن چند لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان کے پاس پوسٹیں ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو خوب نوازا جا رہا ہے۔ تو لوگوں کو یہ ضروری ان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایسا کیوں ہے، کیوں ہوا ایسا؟ صحیح، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلی چیز، جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، جو مخلص ساتھی تھے، یا جو بھی ان اقدامات کو کرٹیسائز کرنے والے تھے، بولتے تھے، ان کو مدینہ سے مائیگریٹ کر دیا جاتا تھا، تبعید کر دیا جاتا تھا، جلا وطن کر دیا جاتا تھا، ٹھیک۔ حضرت ابوذر علیہ الصلوۃ والسلام بولتے تھے، اسی لیے رسول اللہ کی یہ حدیث تھی کہ اس آسمان کے نیچے ابوذر سے زیادہ کوئی سچا شخص نہیں ہے۔
حضرت ابوذر کو یہ چیزیں بہت بری لگتی تھیں، اسی لیے وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ایسی کی تیسی تمہارے یہ باپ کا مال ہے جو تم یوں دے رہے ہو۔ جب حضرت ابوذر نے یہ مدینہ میں پروٹیسٹ کیا تو فوری طور پر یہ اصحاب حساس ہو گئے۔ انہوں نے فوری کیا کیا کہ حضرت ابوذر کو جلا وطن کر دیا، شام بھیج دیا۔ شام میں معاویہ ابن ابی سفیان تھا، ٹھیک؟ جب وہاں اس نے جو اقدامات کی، حضرت ابوذر نے وہاں بھی بولنا شروع کر دیا، یہ سب میں بکس میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب وہاں بولنا شروع کر دیا تو معاویہ نے، امیر شام نے لیٹر لکھا خلیفہ سوم کو کہ یہ کس شخص کو آپ نے ادھر ہمارے پاس بھیج دیا ہے، یا اگر صحیح جملے ٹرانسلیٹ کروں تو یہ تھا کہ کس مصیبت کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے، اس کو فوراً واپس بلاؤ اپنے پاس۔ ہسٹری ہے، ایک حقیقت ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ پھر جب بھیجا گیا دوبارہ شام سے مدینہ، اور مدینہ جب آئے تو پھر بھی مدینہ ان کو نہیں رکھا، خلیفہ سوم نے نہیں رکھا، کہا کہ کسی طریقے سے ان کو کسی اور جگہ بھیجا جائے۔ اب یہی ڈر تھا کہ میں جس شہر میں بھیجوں گا، اگر کوفہ بھیجوں گا وہاں بھی اپنا گورنر ہے، بصرہ بھیجوں گا وہاں بھی اپنا گورنر ہے، مصر بھیجوں گا وہاں بھی اپنی فیملی والا ہے، شام بھیجا تھا تو وہ تو اعتراض کر کے آ گئے، اب کیا کروں؟ اس لیے حضرت ابوذر علیہ السلام کو ربضہ تبعید کیا، جلا وطن کیا۔ ایک بڑی غربت میں حضرت ابوذر کی شہادت ہوئی ہے، توجہ فرمائی۔ پس جو ساتھی تھا امیر المومنین کا، یا جو بولنے والا تھا ان اقدامات کے خلاف، اس کو سائڈ پر لگایا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت اس زمانے میں برپا کی گئی۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخری نقطہ، لمبی مجلس نہیں کروں گا، بس آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور مصائب کی طرف آؤں گا۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں، اگلی مجالس میں اپنی باتوں کو مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے، اگر خدا تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کیوں باتیں بتائی ہیں کہ یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے کربلا کے واقعے کا، ریئل بیک گراؤنڈ ہے کربلا کے واقعے کا بھی، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بھی یہی عوامل ہیں کہ یہ سارا معاشرے میں ہو رہا تھا اس وقت، ٹھیک؟ اب کیوں یہ بات بتائی ہے؟ کیونکہ آج کل کے زمانے میں امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ امیر یزید زندہ باد نعرے لگ رہے ہیں۔ آپ کو بنی امیہ کی پوری سٹوری پتہ ہونی چاہیے، پورا شجرہ، اسی لیے آیت پڑھی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ۔ یہ جو شجرہ خبیثہ بنو امیہ تھا، یا جسے قرآن نے سورہ اسراء میں شجرہ ملعونہ بھی کہا ہے، اس کی واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج آپ امریکہ کو، اسرائیل کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اس شجرہ خبیثہ اور شجرہ ملعونہ کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس کو سمجھ جائیں، یہ آپ کو بچے لگیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ واقعاً وہی ہیں، سیم وہی پولیٹکس ہے، سیم وہی سیاست ہے، سیم وہی اقدامات ہیں۔ اسی لیے ان کے، آپ کو ایک جملہ بولتا ہوں، آپ کو ہنسی آئے گی، ان کے ایک محقق کا یہ جملہ ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ امیر شام کی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت سے پوائنٹ ملتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو یورپین اور ویسٹرن محققین میں سے ایک محقق کے یہ جملے ہیں۔ بس یہ آپ کو ساری سٹوری پتہ ہونی چاہیے۔ اگر بنو امیہ کے حق میں، اگر ابو سفیان کے حق میں، اگر امیر شام کے حق میں، اگر یزید کے حق میں نعرے اب لگنا شروع ہو رہے ہیں تو آپ کو بھی دشمن کی پوری ہسٹری پتہ ہو، ان کی خباثت کی پوری ہسٹری پتہ ہو کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک آئے ہیں، کیسے انہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آخری چیز، اگر ابھی آہستہ آہستہ کیا ہوگا، ہو بھی رہا ہے، الفاظ بھی شروع کر دیے، وہ بھی آپ لوگوں نے کلپ دیکھ لیے ہوں گے کہ سارا زور کس پر ہے؟ فضائل بنو امیہ پر، فضائل یزید پر، فضائل امیر شام پر، اور اس کے بالکل اپوزٹ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ امیر المومنین خدا نخواستہ قاتل خلیفہ سوم ہے، جبکہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے عوام ناراض تھی۔ آخری 6 سالوں میں عوام جو کھڑی ہوئی ہے خلیفہ سوم کے مقابلے میں، ان پہلوؤں کی وجہ سے کہ حاکمیت ساری بنو امیہ کے پاس تھی، پیسہ سارا بنو امیہ کے پاس جا رہا ہے،
لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگ فقیر سے فقیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھے لوگ اگر اعتراض کرتے ہیں ان کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے، صحیح، کوئی بھی اپنا اعتراض ریکارڈ بھی نہیں کروا سکتا، کسی کو آزادی بیان نہیں ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے، جب سارے کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، تو پبلک جو عام پبلک ہوگی وہ غصے میں ہوگی۔ اور یہ اوج انتہا کہاں تک جائے گی؟ جب ایک گورنر شراب پی کر فجر کی 4 رکعت نماز پڑھا دے گا اور پھر پیچھے موڑ کے دیکھے گا، کہے گا کہ اور بھی پڑھا دوں۔ یہ قتل کا سبب ہے، نہ امیر المومنین۔ امیر المومنین تو بچانے والے ہیں۔ نہج البلاغہ بھری پڑی ہے کہ امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جا کے خلیفہ سوم کو بچاؤ۔ اور امیر المومنین کے یہ جملے بھی نہج البلاغہ میں ہیں کہ میں نے اتنی حمایت کی ہے ان کی کہ میں ڈرتا ہوں خداوند تبارک و تعالیٰ سے، ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہو گیا ہوں۔ اس ٹائپ کے الفاظ ہیں نہج البلاغہ میں۔ بس امیر المومنین نے پوری کوشش کی ہے سمجھانے کی، پوری کوشش کی ہے ان مسائل کو حل کرنے کی۔ اب آہستہ آہستہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مارا ہے، لوگوں نے مارا ہے، اس کے پیچھے لوگوں کی ناراضگی ہے، یہ اقدامات ہیں جو کیے ہیں۔ اور ان اقدامات کے بعد سارا آگے امیر المومنین کی شہادت کے بعد امیر شام کے پاس ساری چیزیں آ جانا، اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے جو آپ کو ساری چیزیں بتائیں کہ خلیفہ سوم کی یہ سارے اقدامات، اس کی وجہ سے ساری چیزیں، سارے اختیارات کس کے پاس آ جانا؟ امیر شام کے پاس، اور پھر جو مرضی جو کرتا جائے کرتا جائے۔ اور اس کا پھر کیا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ اگلی مجالس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پس امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت کے محرکات میں سے یہی چیزیں تھیں، بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ خلفاء اور خاص طور پر خلیفہ سوم کے آخری 6 سال اور آخری 6 سالوں میں اتنی زیادہ پستی ہو چکی تھی کہ ایک گورنر، اسلامی گورنر، اسلام کے نام پر شراب پی کر نماز پڑھائے اور پھر کہے کہ اور پڑھنی ہے تو اور بھی پڑھا دیتا ہوں۔ تو یہ پستی ہو چکی تھی۔ یہ ساری چیزیں سبب بنی ہیں، ساری یہ چیزیں سبب بنی ہیں کہ بعد میں ائمہ اطہار علیہ السلام، خاص طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سبب بنے ہیں کہ امت کی خاموشی اور منافقوں کی زیرکی، یہ ساری وجہ بنی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کربلا کا حقیقی پس منظر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ سب مل کے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ یہ جو بنی امیہ کی حکومت تھی، امیر شام کی حکومت، یہ پروپیگنڈا تھا جو امام حسن علیہ السلام کے خلاف کیا گیا، اور اس پروپیگنڈے کو نہ فقط شام میں بلکہ سب جگہ پر، کوفہ میں بھی، بصرہ میں بھی، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، ہر جگہ پر امام حسن علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور یہ اسی پروپیگنڈے کا سبب یہ چیز بنی کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، یہ واقعہ بھی سنا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ شامی ایک شخص مدینہ میں آیا، اور روایت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے،
اور امام علیہ السلام مدینہ میں گلی میں جا رہے تھے، یہ شامی شخص امام کی سواری کے آگے آ گیا اور آگے آ کر امام حسن علیہ السلام کو گالیاں دینے لگا۔ امام علیہ السلام خاموشی سے اس کی گالیاں سنتے رہے۔ جب یہ گالیاں دے چکا تو امام حسن علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ اے شخص، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم مسافر ہو، تم مدینے کے نہیں ہو، تم مسافر لگ رہے ہو۔ اگر حاجت مند ہو تو آؤ ہم حاجت روائی کرتے ہیں، اگر مسکن نہیں ہے، رہائش کا کوئی مسئلہ ہے تو آؤ ہم اپنے گھر میں تمہیں جگہ دیتے ہیں، اگر پیسوں کی مشکل ہے آؤ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، اگر کھانے کی مشکل ہے آؤ ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام کا یہ حسن سلوک اس شامی شخص نے دیکھا، تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ رونے لگا اور رو کے کہتا ہے کہ اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ، خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں تم حقیقت میں اللہ کے خلیفہ ہو زمین پر، اور اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ رسالت کو کس خاندان میں قرار دے۔ یہ امام کا اخلاق تھا، لیکن دوسری طرف سے مظلومیت امام بھی دیکھیے، امام کی مظلومیت یہ تھی کہ وقت کا امام ہو اور لوگ سامنے آ کے گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ شاید میں نے یہ پڑھ دیا، آپ لوگوں نے سن لیا ہے، تصور کرنا، اب پتہ ہے کوئی جو امام ہوتا ہے وہ ایموشنز میں بھی اور احساسات میں بھی امام ہوتا ہے، احساس اور عواطف میں بھی امام ہوتا ہے، وہ اس میں بھی معصوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ پلید چیزیں سننا بھی بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا مصائب ہے، بہت بڑی مظلومیت ہے۔ اب امام کی مظلومیت کا اگر آپ لوگوں نے اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے، سارے امام مظلوم ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت آپ ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینہ ہے اور منبر رسول ہے، منبر رسول سے حکم یہ دیا گیا تھا، کہا یہ گیا تھا کہ جمعے کے خطبے میں امیر المومنین پر درود و سلام بھیجو، اور یہی وہ مدینہ ہے کہ جس میں منبر رسول سے ہی امیر المومنین پر لعن کی جاتی ہے اور امام حسن علیہ السلام نیچے موجود ہوتے ہیں۔ بہت بڑی مظلومیت ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ اس سے بڑی مظلومیت بتاؤں آپ کو، یہ مسجد نبوی تھی۔ ہم مسجد نبوی سے جب امام حسن علیہ السلام صلح کے بعد، وہ زمانہ صلح کے بعد کے زمانے میں جب باہر نکلتے تھے تو یہ جملے بھی آپ سن لیجئے کہ یہ بھی بڑی مظلومیت تھی، جب لوگ یا مذل المومنین کہہ کر پکارتے تھے، یا مذل المومنین کہہ کر امام حسن علیہ السلام کو پکارتے تھے۔ یہ دوسری بڑی مظلومیت ہے۔ تیسری بڑی مظلومیت، وہ وقت کا امام حسن جب گھر آتے تھے تو قاتل بیوی کے ساتھ سامنا ہوتا تھا، جودہ بنت اشرف۔ یہ تیسری مظلومیت ہے۔ میرے خیال میں ایک مظلومیت کی پوری فہرست ہے، لیکن اگر آپ سے پوچھوں کہ سب سے بڑی مظلومیت کون سی ہے تو شاید آپ کے ذہن میں امام حسن علیہ السلام کی وہ مظلومیت آ جائے جب چھوٹے سے تھے، یہی مدینہ کی گلیاں تھیں، اپنی ماں زہرا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کسی ایک
ملعون نے جب گزر ہوا ان دونوں کا اور باغ فتح کی سند بھی جب ہاتھ میں تھی، حسن اپنی ماں زہرا کے ساتھ تھے، ایک نے اسی وقت ہاتھ سے سند لی بی بی کے اور سند پھاڑ دی، اور نہ فقط سند پھاڑی بلکہ بعض مقاتل کے نزدیک، بعض روایات کے نزدیک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک سیلی بھی نصیب۔ یہ سب سے بڑی مظلومیت تھی امام حسن علیہ السلام کی۔ عزادارو، اب صلح کے بعد جب امیر شام نے اپنے سارے حربے استعمال کر لیے اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو عزادارو اب ایک دفعہ نہیں بلکہ مقاتل میں ہے کہ چند دفعہ امام علیہ السلام کو مسموم کیا گیا، زہر دی گئی۔ آپ مجھے تاریخ میں بتا سکتے ہیں، آپ مجھے تاریخ میں دکھا سکتے ہیں؟ اگرچہ سارے امام ہی، حدیث یہ ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم، ہم سارے یا ہمیں تلوار سے شہید کیا جاتا ہے یا ہمیں زہر دی جاتی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کوئی امام، دوسرا کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک 7 دفعہ جسے زہر دی گئی ہو، جسے 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہو، ایسا کوئی امام نہیں ہے۔ ہر دفعہ جب بھی زہر دی گئی سب کو امید یہ ہوتی تھی اس دفعہ بچ جائیں گے۔ عزادارو، اب جب آخری دفعہ زہر دی گئی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے دیکھا، جملے یہ ہیں کہ فی مرض ہی الذی توفی فیہ وبین یدیہ تشت، میں آیا، میں نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے تشت پڑا تھا، ہو کیا رہا تھا؟ وَيَخْرُجُ كَبِدُهُ قِطْعَةً قِطْعَةً، اب جو زہر آخری زہر تھی اس نے جب اثر کیا اور اثر کرنے کے بعد اب جگر کے ٹکڑے جب باہر آنا شروع ہوئے تو امام حسن علیہ السلام کے سامنے تشت رکھا گیا۔ عزادارو، یہ بھی ارباب مقاتل پڑھتے ہیں کہ یہ تشت آپ کو معلوم ہے کون لے کر آیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تشت کون لے کر آیا تھا؟ یہ حسن کی بہن زینب کبریٰ لے کر آئی تھی۔ ہائے زینب، ہائے زینب، ایک دفعہ حسن کی دفعہ آپ تشت خود لے کر آئی۔ ایک وہ موقع تھا جب دربار شام تھا اور اس وقت بھی تشت لایا گیا تھا، اس وقت آپ تشت نہیں لائی تھی بلکہ یہ ملعون تشت لائے تھے، اور وہ تشت خالی بھی نہ تھا بلکہ اس تشت میں میرے مولا اور آپ کے مولا کا سر اقدس تھا، اور اس ملعون یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور لبوں پر مار رہا تھا۔ صحابی رسول اٹھے، کہا ملعون یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے دیکھا رسول خدا بوسے لیا کرتے تھے، جہاں رسول خدا بوسے لیا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب امام حسن علیہ السلام کا یہ منظر آیا، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یا مولائی مالک لا تعالج نفسک، اے میرے آقا، اے میرے مولا حسن، آپ اپنا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ امام کا جواب ملاحظہ فرمائیے، امام فرماتے ہیں یا عبداللہ، اے بندہ خدا، بے ماذا والج الموت، آیا موت کا بھی کوئی علاج ہے؟ آیا موت کا بھی کوئی علاج ہے؟ اے شخص، اب بس آخری لمحے آ چکے ہیں۔ اس شخص نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ عزادارو، یہ وہی موقع تھا، یہ وہی موقع تھا جب میرے مولا کے ساتھ مولا کے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ مقتل نے لکھا ہے مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مولا حسین اونچی آواز سے گریہ کر رہے تھے، اس وقت مولا حسن تسلی دے رہے تھے۔ جب مولا حسن نے دیکھا کہ یہ میرے چھوٹے بھائی مولا حسین، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آنسو بھی بڑی شدت سے جاری ہیں، بھیا سے رہا نہ گیا، پوچھا اے حسین کیوں رو رہے ہو، کیوں
گریا کر رہے ہو؟ مولا حسین نے فرمایا، جواب دیا کہ اے بھیا اس لیے رو رہا ہوں جو امت نے آپ کے ساتھ کیا، اس امت کی جفا پر رو رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی۔ جب امام حسن علیہ السلام نے یہ جملے سنے، بھیا کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا جسے ارباب مقاتل نے ثبت کر لیا، کہا ہے حسین لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین یہ مجھے مسموم ہونا کجا اور 30,000 کا لشکر کجا، اے حسین یہ لگا کجا اور آپ کا گھوڑے سے نیچے آنا کجا، اے حسین یہ لگا کجا اور علی اصغر کا تیر کھانا کجا، اے حسین یہ لگا کجا اور میری اور تیری بہنوں کا پردہ کجا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تمام